ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آج اللہ ماشاء اللہ بہت کم، بہت نہ کے برابر گھروں پر بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اکثریت یہی دیکھی جا رہی ہے کہ ہاسپٹلوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کیا جائے کہ بچے کے داہنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ بہتر طریقہ، مستحب طریقہ ہے، اور اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں میرے محبوب نے اذان پڑھی تھی۔ لیکن آج ہاسپٹلوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، نہلانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو اگر بچے کو نہلانے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو نہلائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، تو صورت میں یہ ہے کہ بچے کے بدن پہ جو خون وغیرہ لگا ہوا ہے، جو گندگی ہے، اسے صاف کر لیا جائے صحیح طریقے سے، اور بچے کو پاک و صاف کپڑے میں لپیٹ کر اذان دے دی جائے اس کے کان میں۔ دائنے کان میں اذان دے، بائیں کان میں اقامت کہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ و رضوان، ہم سنیوں کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ کے اندر 24ویں جلد کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس بچے کے کان میں اذان ہو جاتی ہے، جس بچے کے کان میں اذان و اقامت دونوں ہو جاتی ہیں، تو وہ بچہ مرگ کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، صبیان کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ بچہ سارے شیاطین کے خلل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اذان کی اتنی برکتیں ہیں کہ جس بچے کے کان میں اذان ہو جاتی ہے، وہ بچہ پھر کم روتا ہے، وہ اس طرح کا نہیں روتا جس طریقے سے وہ بچے روتے ہیں کہ جن بچوں کے کان میں اذان نہیں دی جاتی۔ ہماری ماں اور بہنیں کہتی ہیں کہ جب تک بچے کو نہلایا نہیں جائے گا اذان نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بچے کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تو بچے کو نہلایا جائے گا، یہ بات صحیح ہے، بچے کو نہلایا جائے گا کہ اگر کوئی نقصان نہیں ہے، ڈاکٹروں نے منع بھی نہیں کیا ہے، تو بچے کو نہلایا جائے گا۔ اور اگر بچے کو نقصان ہو سکتا ہے نہلانے سے، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، تجربہ کار ڈاکٹر کی بات چل رہی ہے، جو تجربہ کار ہیں، جو بچوں کے ہی ڈاکٹر ہیں، ان کا اگر یہ کہنا ہے کہ بچے کو نہلانے سے بیماری ہو سکتی ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو نہ نہلائیں، اس کے بدن کی گندگی کو دور کر دیں، پاک و صاف کپڑے میں لپیٹ کر اسے پھر اس کے کان میں اذان کہہ دی جائے، تو بچہ شیطان کے خلل سے، صبیان کی بیماری سے، مرگ کی بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے بچوں کو کانوں میں اذان دینے سے دوری نہ بنایا کریں، بلکہ فوراً یہ کام کیا کریں۔ اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا یہ کام رہا ہے کہ کوئی میٹھی چیز یا کھجور کسی عالم آدمی سے یا کوئی پرہیزگار متقی آدمی سے وہ چسوا لے وہ کھجور، اور جب وہ چوس لے، پھر وہ سب سے پہلے دودھ دینے سے پہلے، ماں کا دودھ دینے سے پہلے اس کھجور کو کھلا دیا جائے، تو بچہ ذہین پیدا ہو جاتا ہے، بچے کی ذہانت تیز ہوتی ہے، بچہ اچھی زندگی گزارتا ہے، بچہ نیک ہوتا ہے، بچے کی خصلتیں، عادتیں اچھی بن جاتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں